پھر آپ نے امت کو فتنوں اور فساد سے بچنے کے لیے معاشرے کو خوبصورت بنانے اور اپنے آپ کو اور اپنی نسلوں کو اس نور سے منور کرنے کے لیے دعا سکھائی۔ ذکر آتا ہے حضرت عبداللہ بن مسعود بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بات سکھایا کرتے تھے، لیکن آپ کا یہ کلمات سکھانا ہمیں تشہد سکھانے کی طرح نہ تھا۔ وہ کلمات یہ تھے: اے اللہ ہمارے دل پر خیر جمع کر، اے اللہ ہمارے دل پر خیر جمع کر دے اور ہمارے درمیان صلح کے سامان مہیا فرما، ہمیں سلامتی کی راہیں دکھا اور ہمیں اندھیروں سے نجات دے اور نور کی طرف لے آ، اور ہمیں بری باتوں اور فتنوں سے بچا، خواہ ان کا تعلق ظاہر سے ہو یا باطن سے۔ اور اے ہمارے رب ہمارے کانوں، آنکھوں اور دلوں میں برکت دے اور بیویوں اور اولاد میں بھی برکت عطا فرما، اور ہم پر رجوع اور رحمت ہو، یقیناً تو بہت توبہ قبول کرنے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ اور ہمیں اپنی نعمت کا شکر گزار اور اس کی تعریف کرنے والا اور اسے والا بنا، اور وہ نعمت ہم پر پوری کر۔ اور سب سے بڑی نعمت ایک مومن کے لیے اس کو دین پر قائم رہنا ہے، اعمال صالح جلانا ہے، اس کے حقوق ادا کرنا ہے، اس کے لیے کوشش کرنی چاہیے ہر مومن کو۔ پھر آپ نے ایک اور دعا طاؤس روایت کرتے ہیں، ابن عباس رضی اللہ عنہما سے سنا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز تہجد کے لیے کھڑے ہوتے تو یہ دعا کرتے تھے کہ اے اللہ تعریف کے لائق تو ہی ہے، تو ہی آسمان و زمین اور جو کچھ ان میں ہے ان کو قائم رکھنے والا ہے۔ تعریف کے لائق صرف تو ہی ہے، زمین و آسمان اور جو کچھ ان میں ہے ان کی بادشاہی تیری ہے، تعریف کا تو ہی مستحق ہے، زمین و آسمان اور جو کچھ ان میں ہے نور تو ہی ہے، ایک تو ہی ہے، تو ہی آسمان و زمین کا مالک ہے، اور تعریف کے لائق ہی ہے، تو برحق ہے، اور تیرا وعدہ برحق ہے، اور تیری ملاقات برحق ہے، اور جنت برحق ہے، اور دوزخ برحق ہے، اور انبیاء برحق ہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم برحق ہیں، اور قیامت کا ظہور پذیر حق ہے۔ اے اللہ میں تیری طرف متوجہ ہوتا اور تجھ پر ایمان لاتا ہوں اور تجھ پر توکل کرتا ہوں اور تیری طرف جھکتا ہوں، تیری مدد کے ساتھ مجادلہ کرتا ہوں اور تجھ سے ہی میں بس تو مجھے میرے وہ گناہ بخش دے جو مجھ سے سرزد ہو چکے ہیں یا جو آئندہ سرزد ہوں گے، اور وہ بھی جو میں نے پوشیدہ طور پر کیے ہیں اور جو اعلانیہ طور پر کیے ہیں۔ سب سے پہلے بھی تو ہے اور سب سے آخر بھی تو ہے، تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ بس نفس کی پاکیزگی اور خدا تعالیٰ کی رضا کے حصول کے لیے شیطان سے ایک جنگ کرنی پڑتی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا شیطان تو ہم نے فرمایا کہ مسلمان ہو گیا۔ جب آپ یہ دعائیں کرتے ہیں اور اس درد سے کرتے ہیں تو ایک عام مومن کو اس قدر اس درد کے ساتھ یہ دعائیں کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ دعائیں اور شیطان سے جنگ یہ دعائیں کرنے کی توفیق اللہ تعالیٰ کی مدد سے ملتی ہے، اور سے جنگ انسان نے کرنی ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کی مدد کے بغیر، اور اللہ تعالیٰ کی اس وقت ممکن ہے جب اس کے حضور جھکنے والا بنا جائے، حق ادا کیا جائے، اس کے نور کی تلاش کی جائے۔ اللہ تعالیٰ ہر مومن کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر ایک روایت میں ایک دعا اس طرح حضرت عبداللہ بن مسعود بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کسی کو کوئی تکلیف کوئی غم پہنچا ہو تو وہ یہ کلمات کہے کہ اے اللہ میں تیرا بندہ ہوں اور تیرے بندے کا اور تیری لونڈی کا بیٹا ہوں، ایک عام غلام کا
ایک عورت کا بیٹا ہوں، یعنی کہ ایک عام آدمی کا اور ایک عورت کا بیٹا ہوں۔ حال تیرے ہاتھ میں ہے، تو ہر طرح چیز کی قدرت رکھتا ہے۔ تیرا حکم میرے بارے میں چل رہا ہے، اور میرے بارے میں تیری قضاء و قدر انصاف پر مبنی ہے۔ جو بھی تو کرے گا ظلم تو بہرحال نہیں مجھ پہ کرے گا۔ میرے گناہوں کی سزا ہے تو وہ بھی میرے اپنے اعمال کی سزا ہے، جزا ہے تو وہ بھی تیری باتیں ماننے کی وجہ سے اور تیرے فضل کی وجہ سے ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کبھی ظلم نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا ہے میں ظلم نہیں کرتا۔ رحمت تو اللہ تعالیٰ کی وسیع ہے، لیکن ظلم کبھی نہیں اللہ تعالیٰ کرتا کسی بندے پر۔ کہ میرے بارے میں تیری قضاء و قدر انصاف پر مبنی ہے۔ میں تجھے تیرے ان تمام کے ساتھ جن سے تو نے اپنے آپ کو یاد کیا ہے یا جو تو نے اپنے مخلوق میں سے کسی کو سکھایا ہے مانگتا ہوں، یا جو تو نے اپنی کتاب میں نازل کیا ہے اس کے ساتھ مانگتا ہوں، یا میں غیب میں ترجیح دی ہوئی ہے اس کے ذریعے سے سوال کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی ہر صفات کا تو علم نہیں انسان کو، اس لیے اپنے علم غیب کے لحاظ سے جنہیں تو ترجیح دی ہے ان سے بھی مانگتا ہوں۔ ان کو میرے دل کی بہار بنا دے اور میرے سینے کا نور بنا دے، اور میرے غم و حزن کو بھگانے اور دور کرنے کا باعث۔ جب وہ یہ دعا کرتا ہے تو اللہ اس کے غم اور حزن کو دور کر دے گا اور اس کی جگہ فرحت اور سرور رکھ دے گا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ عرض کیا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم اس کو یاد نہ کر لیں؟ آپ نے فرمایا کیوں نہیں، جو بھی اسے سنے چاہیے کہ وہ اس کو یاد کر لے۔ جیسے کہ پہلے بھی میں ایک خطبے میں ذکر کر چکا ہوں کہ اللہ تعالیٰ، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کریم وہ نور ہیں جن سے کے ذریعے سے شیطان کے حملوں سے بچا جا سکتا ہے۔ بس اس دعا میں قرآن کریم کو بہار بنانے کا مطلب ہے کہ اسے پڑھنے، اس پر عمل کرنے، اس کو سمجھنے کی توفیق اللہ تعالیٰ عطا فرمائے۔ اور جب ہم اس دعا پر غور کرتے ہوئے قرآن کریم کو پڑھیں گے، سمجھنے کی کوشش کریں گے، عمل کریں گے، تو لازماً ظاہر ہے کہ جب یہ عمل ہوگا تو حقوق اللہ کی ادائیگی کی طرف بھی توجہ پوری ہوگی، اور حقوق اللہ کی ادا کرنے کی کوشش ہو رہی ہوگی، اور حقوق العباد بھی ادا کرنے کی طرف توجہ ہو رہی ہوگی اور کوشش ہو رہی ہوگی۔ عبادت کے معیار بڑھیں گے، اور التطمئن القلوب کا مضمون اپنی شان دکھاتے ہوئے اطمینان قلب کا باعث بنے گا، مشکلات سے نکالنے کا باعث بنے گا۔ پھر ایک روایت میں آتا ہے، حضرت ابن ہوتے ہیں کہ رات کو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے، میں نے آپ کو یہ دعا کرتے ہوئے سنا، اے اللہ، میں تیری اس رحمت خاص کا طلبگار ہوں جس کے ذریعے تو میرے دل کو ہدایت عطا کر دے اور میرے کام بنا دے اور میرے پراگندہ کاموں کو سنوار دے اور میرے بچھڑے ہوئے کو ملا دے اور میرے تعلق رکھنے والے کو رفت دے۔ تو اپنی رحمت کے ذریعے میرے عمل کو پاک کر دے اور مجھے رشد و ہدایت الہام کر، اور جن چیزوں سے مجھے الفت ہے وہ مجھے مل جائیں، ایسی رحمت خاص جو مجھے ہر برائی سے بچا لے۔ اور اے اللہ، مجھے ایسا دائمی ایمان و ایقان بھی نصیب فرما جس کے بعد کفر نہیں ہوتا۔ اب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام دیکھیں، فرماتے ہیں اے اللہ، مجھے ایسا دائمی ایمان نصیب فرما جس کے بعد کفر نہیں ہوتا۔